اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا کس حالت میں؟ مگر کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ ایمان کی حالت میں جو موت آتی ہے اس کا جو مزہ ہے، واللہ اتنا بتا دوں کہ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو اس وقت اہل ایمان مومنین جن کو مرتے وقت مزہ آیا تھا وہ کہیں گے مرتے وقت جو مزہ آیا تھا وہ مزہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آتا۔ یہ ہے مومن کی موت، لیکن افسوس کہ ہم مومن بس مومن رہیں، اور یاد رکھیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی بھی ہو جائے، ولی بننے کے بعد بھی خطرہ رہتا ہے ایمان چھن جانے کا۔ بہت سے ایسے اولیاء کی فہرست ہے کہ جن کا ایمان چھن گیا۔ ایمان کس کا مرتے وقت چھینا جاتا ہے اس پہ بھی اشارہ دے دوں۔ نمبر 1، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا۔ نمبر 2، جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا۔ نمبر 3، جو غسل جنابت میں دیر کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا۔ نمبر 4، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ڈر ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھینا جائے گا۔ نمبر 5، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، ڈر ہے کہ ان کا ایمان چھینا جائے گا۔ نمبر 6، جو عالم ربانی کی توہین کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈر ہے کہ ان کا ایمان مرتے وقت چھینا جائے گا۔ نمبر 7، جو لوگ اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ڈر ہے کہ ان کا ایمان مرتے وقت چھینا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، اور بھی تفصیلات ہے لیکن یہ چیز میں نے سرسری طور پہ فہرست آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر ایمان پر دنیا سے جانا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھو۔ اور سب سے بڑی چیز سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو مرتے وقت تو ان کا ایمان چھینا جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو، باقی سارا معاملہ اللہ رسول پہ چھوڑ دو۔ خیر ہی خیر انشاءاللہ۔ جتنے مزے ہمارے ہم سنیوں کے ہیں اتنے مزے قیامت میں کسی کے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صد شکر و ہستیں کہ میانے دو کریم، کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہے، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے۔ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، سرے حشر عاصی مزے لے رہے ہیں۔ کیوں مزے لے رہے ہیں؟ شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، جنت کسی کی، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں۔ فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو حضور سے وفا کیجئے، ایمان پر خاتمے کی فکر کیجئے۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جتنے ولیوں سے ملا، میں ایک ہی تمنا لوگوں سے دعا کرواتا رہا کہ دعا کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا عید کے دن بھی آپ روتے نظر آتے ہیں، فرماتے عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر کریں، ہر دعا کا حصہ بنا لے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کتنا خوش نصیب ہے جسے دنیا قاری ریاض الدین کہتی ہے کہ گئے تو ایمان پر گئے، نعت رسول کا صلہ کیا ملا، اللہ و رسول سے وفا کا صلہ کیا ملا، کہ دنیا سے گئے تو ایمان پر گئے، اور ایمان میں بھی وہ بھی شہادت کی موت۔ جو حالت سفر میں حادثے کی موت مرے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ الحمدللہ سفر میں بھی تھے، مسافر بھی تھے، اور گھر سے بہت دور تھے۔ یہ بھی آپ کو بتا دو مسلمانوں کہ ایمان پر جسے ہم خاتمہ بالخیر کہتے ہیں نا، اس میں لوگوں کی ایک کجی ہے۔ خاتمہ بالخیر کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان پر مرے یہ خاتمہ بالخیر، یقیناً یہ بالخیر تو ہے لیکن مکمل بالخیر نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیں، ایمان پہ صرف مر جانا مکمل بالخیر نہیں ہے۔ مکمل خاتمہ بالخیر اس کو کہتے ہیں کہ ایمان پر بھی مرے
اور گناہوں میں نہ مرے، غفلت میں نہ مرے، یہ مکمل خاتمہ بالخیر ہے۔ اس لیے دنیا کی دھن سے باہر نکلو، کیونکہ آدمی جس دھن کو لے کر دنیا میں رہتا ہے، مرتے وقت اس کے ذہن میں وہی سارا معاملہ آتا ہے۔ حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ مر رہا تھا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ کلمہ۔ وہ کیا کہتا تھا؟ حمام والی کتنی اچھی تھی، حمام والی کتنی اچھی تھی۔ تو اس کے گھر والوں سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ مرتے وقت کہتا ہے حمام والی کتنی اچھی تھی، تو یہ حمام کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک یہ حمام چلاتا تھا اس دور میں، جیسے آج کے دور میں لوگ کلمے وغیرہ کچھ معاملات چلاتے ہیں، اس دور میں حمام ہوتے تھے، لوگ غسل کرنے اس میں آتے تھے، لوگ اس کا پیسہ لیتے تھے، گھر گھر غسل خانے نہیں تھے۔ تو وہ یہ ہوا کہ ایک عورت آئی ایڈریس پوچھتے ہوئے، تو اس نے اس کو حمام میں داخل کر لیا اور کہا کہ تو اس کا فلاں کا پتہ پوچھ رہی ہے، جبکہ تیرا حسن مجھے بھا گیا، میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، خالی پیٹ زنا کا مزہ کیا آئے گا، کھانا لا تاکہ کھا کر پیٹ بھر کر کے جب بدکاری کریں گے تو پورا پورا مزہ آئے گا۔ وہ اس کے حسن میں ایسا پاگل ہوا کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکا، اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہیلا کیا، یہ کھانا لانے گئے حمام سے اور وہ بھاگ گئی وہاں سے۔ تو وہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تصور اس عورت کا رہتا تھا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا بلکہ حمام والی آئی۔ امام سیوطی فرماتے ایک وقت ایک شخص مر رہا تھا تو کہتا تھا لیمو اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا اور اتنے کا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ کہ یہ لیمو کا بیوپار کرتا تھا، یہ اللہ کی دھن چھوڑ کر ہمیشہ یہ کاروباری کی دھن میں لگا رہتا تھا۔ تو مسلمانوں، کاروبار بھی کرو، بزنس بھی کرو، رشتہ داری بھی کرو، لیکن دل میں اللہ رسول کا جلوہ بسا رہنا چاہیے، کیونکہ دل و دماغ میں جو بسے گا مرتے وقت وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے ہر وقت زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، درود شریف ہو، تاکہ دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے درود شریف پڑھتے جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار پہ رحم فرمائے، آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر رکھے اور خیر کے ساتھ، مکمل خیر کے ساتھ اللہ شہادت و عزت کی موت ہم سب کو مدینہ منورہ میں عطا فرمائے، 2 گز زمین محبوب کے قدموں میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حشر و نشر اپنے محبوبوں کے قدموں میں فرمائے۔